نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ناظرین کے سامنے جن خوابوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں، جن خوابوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یقیناً وہ ایسے خواب ہیں جو آپ کی قسمت کھول دیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں، خواب جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ خواب بھی انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ کچھ خواب جو ہیں آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ مستقبل کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے، اگر حال کے اندر مشکلات ہیں تو مستقبل کے اندر یہ خواب اشارہ دیتے ہیں کہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آسانیاں طلب کرتا رہتا ہے، تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ آپ جو ہیں پریشان نہ ہوں، مستقبل کے اندر آپ کی یہ پریشانیاں اور مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور آگے جو ہیں آسانیاں آنے والی ہیں۔ اس لیے جو ہے ان خوابوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ وہ کون سے خواب ہیں کہ جن کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، مستقبل آپ کا اچھا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ان میں سے سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بادل کے اندر جو ہے بجلی چمک رہی ہے، بادلوں میں ایک بجلی چمکتی ہوئے دیکھتا ہے، اس کے اندر آواز آ رہی ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو اس سال جو ہے نعمتوں کی فراخی ہوگی اور رزق کے اندر کشادگی آئے گی، اور جو ہے مال کے اندر وسعت آئے گی۔ اگر یہ شخص پریشان ہے تو اگر یہ خواب دیکھا ہے تو اسے پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ زمین کے اندر گندم کاشت کر رہا ہے، گندم کو بو رہا ہے، تو اس کی بھی تعبیر یہی فرمائی ہے کہ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مستقبل کے اندر اس کے حالات بہتر ہونے والے ہیں، اور مستقبل کے اندر اس کا کاروبار اور اس کو روزگار ملنے کی علامت ہے اور مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جانور کو دیکھتا ہے، گدھا ہے، اسی طرح گھوڑا ہے، یا کوئی بھی جانور ہے کہ اس کی دم جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ خواب بھی اس بندے کو اشارہ دیتا ہے کہ دیکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، مستقبل کے اندر آپ کے حالات اچھے ہونے والے ہیں اور آپ کو خوشخبریاں ملنے والی ہیں اور آپ کو مال و دولت ملنے والی ہے۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور محنت جاری رکھیں۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے اب دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر دیوار گر جاتی ہے، یا کوئی بڑی عمارت گر جاتی ہے، یا پہاڑ کی کوئی چٹان گر جاتی ہے، تو معبرین فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو جو ہے کہیں سے مال و دولت ملنے والا ہے، اور کہیں سے اس کے پیسے کے جو ہے مال کے اور رزق کے اسباب پیدا ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے، اور اذان اس لیے دیتا ہے کہ نمازی نماز کے لیے آئیں، تو اس کی تعبیر یوں بیان فرمائیں کہ شخص کی یہ قسمت کھلنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کی جو ہے دولت نصیب فرمائیں گے، اور حج جیسی عظیم جو ہے دولت اسے نصیب فرمائیں گے، اور کعبہ بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے، یعنی چاول کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بریانی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، یا پلاؤ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، معبرین نے اس کی بھی تعبیر یہی فرمائی ہے کہ جو ہے اس شخص کو جو ہے رزق اس کے جو ہے مال و دولت اس کو ملنے والی ہے، اور اگر روزگار کی تلاش میں ہے تو روزگار اس کو ملنے کی علامت ہے۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر کاروبار میں نفع ملنے کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے کشمش دیکھتا ہے، اور یہ خواب بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے اندر جو ہے اچھی خوشخبری ملنے والی ہے، اور کاروبار کے اندر نفع اور مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کو انسان دیکھتا ہے اور اس کے اندر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مایوس اور پریشان نہ ہوں، اور اگر مشکلات کا شکار ہیں تو ان مشکلات کے اندر عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو نکالنے والے ہیں۔
اگر کوئی آپ ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن کے اندر خواب لکھ دیں، یا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے چینل کے اوپر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، پرسنل کے اندر بھی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔